جس انسان نے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کی، اس کی تجارت میں برکت ہوگی۔ اور جس شخص کی تجارت کے اندر جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، فراڈ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، دھوکہ ہوگا، اس کی تجارت میں کبھی برکت ہونے والی نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین معیشت کیا ہے؟ تجارت ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے کیا کیا؟ جائز قرار دے دیا۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن حلال کب ہے؟ جب ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزدوروں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ لیکن تب حلال ہے جب ہم اس کو امانت داری کے ساتھ کریں گے۔ اور اللہ پاک نے ملازمت کا پیسہ ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ لیکن اگر ایک ملازم کو یہ نظر ہوگی جو ملازمت کا پیسہ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا لے رہا ہے؟ رشوت بھی لے رہا ہے۔ ایک مزدوری اس کے لیے حلال ہے لیکن ساتھ میں دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، اچھی تجارت چل رہی ہے، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بھی بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، امانت داری سے کام نہیں لے رہا ہے۔ اب جس چیز کو اللہ پاک نے ہم سب کے لیے حلال قرار دے دیا، جو ہمارے لیے حلال ہے، تجارت حلال، مزدوری حلال، ملازمت کا پیسہ حلال، اگر اسی شخص نے اس چیز کے ساتھ حرام کا پیسہ ملا لیا تو اس میں کامیابی ہے یا ناکامی؟ اس میں ناکامی ہے۔ ایک شخص یہ سوچتا ہے ملازمت کا پیسہ، ملازمت کی تنخواہ 1 مہینے کے بعد اسے مل رہی ہے۔ اب اللہ پاک نے اس ملازمت کے پیسے کو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ حلال کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، اپنے جیب بھرنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں رشوت لوں گا، یا سود خوری والا کام کر دیا، فراڈ والا کام کر دیا، 2 نمبری والا کام کر دیا۔ اب اللہ نے جو حلال کا پیسہ دیا تھا، ملازمت کا پیسہ، اسی پیسے کے ساتھ کون سا پیسہ ملایا؟ رشوت کا، سود خوری کا، اور دھوکے اور فراڈ کا، 2 نمبری کا۔ یہ تمام پیسہ ملانے کے بعد اپنے بینک بیلنس تو کیا کر لی؟ بڑھا لی، اضافہ کر لیا، گنتی میں بظاہر اضافہ ہو گیا، لیکن حلال کے ساتھ حرام لگا لیا۔ اس میں برکت ہے؟ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں بے برکتی ہے۔ جب حلال اللہ پاک نے دیا، حرام کو اپنا لیا، حرام کام کا پیسہ اس کے اندر جمع کر لیا، گنتی میں اضافہ تو ہو گیا، لیکن جو اس کے پیٹ میں اب یہ حرام کا پیسہ جائے گا، کیا یہ اچھی غذا جائے گی یا جہنم کی آگ جائے گی؟ جہنم کی آگ جائے گی۔ جو اس نے حرام کی کمائی اپنے گھر کے اندر رکھی ہے، اس گنتی میں اضافہ ہونا بہتر ہے بہتر نہیں بہتر ہے، اس لیے کہ جو حرام کی کمائی گھر کے اندر رکھی ہے، جو حرام کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، سود خوری کا پیسہ، ناجائز ظلم کر کے کسی کے اوپر ڈاکے کا پیسہ، یہ تمام جو جمع کر کے رکھا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ بظاہر سوچتا ہے کہ میں نے رشوت کا پیسہ لے لیا، گنتی میں اضافہ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے رشوت لیتا ہے، 10 جگہ پر اسی انسان کو رشوت بھرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایسے مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ایسے کام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ سے رشوت لے گا، 10 جگہ اس کو رشوت بھی بھرنی پڑے گی، 10 جگہ اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، 10 جگہ اس نے ظلم بھی کرنا ہے۔ یہ تمام حرام ہے۔ رشوت کا پیسہ لیا، گنتی میں اضافہ ہو گیا،
یہاں سے رشوت کا پیسہ لے رہا ہے، اور وہی رشوت کا پیسہ، وہی ظلم کا پیسہ، وہی سود خوری کا پیسہ، وہی تجارت میں جو حلال کا پیسہ تھا، یہ تمام پیسہ اسی تجارت کے جو حلال کا پیسہ تھا، اس کے اندر خیانت کا پیسہ، اس تجارت کے مال کے اندر جو ظلم کا پیسہ، اسی تجارت کے اندر جو جھوٹ بول کر جو مال اور پیسہ جمع کیا ہے، اب یہ تمام حرام ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ سارا پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے، اس کی گنتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وقت آنے پر یہ تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہی پیسہ ہسپتال میں جا کے کیا ہوتا ہے؟ خرچ ہوتا ہے، دوائی پہ لگتا ہے، بعض مرتبہ بچے کو سختی آتی ہے، بعض مرتبہ بیوی کو سختی آتی ہے، بعض مرتبہ گھر میں سختی آتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ ایک جگہ سے حلال کا پیسہ اللہ نے جو اس کے لیے حلال قرار دیا تھا، اب حلال پہ اس نے کیا کیا؟ شکر نہیں کیا، دوڑ کس کی لگائی؟ حرام کی دوڑ لگائی، اور حرام کی دوڑ کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ وہی حرام کا پیسہ جہاں سے کمایا وہ ہاسپٹل میں خرچ ہوا، یا تو وہ کسی کو رشوت دینی پڑی، ایک جگہ سے رشوت لیتا ہے 10 جگہ رشوت بھرنی پڑتی ہے، اور اس حرام کی کمائی کے اندر تاجر طبقہ بھی سن لے، مزدور طبقہ بھی سن لے، ملازم طبقہ بھی سن لے، حرام کی کمائی کے اندر امن نہیں ہے، حرام کی کمائی کے اندر سکون نہیں ہے، حرام کی کمائی کے اندر آرام نہیں ہے، بے آرامی اس کے اندر ہے، بے چینی اس کے اندر ہے، بدسکونی اس کے اندر ہے، نیند تک ختم ہو جاتی ہے، دن اور رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں وہ حضرات جن کے گھروں کے اندر حرام کی کمائی ہو۔ گنتی میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن جس کمائی کے اندر، جس روزگار کے اندر امن نہ ہو، سکون نہ ہو، وہ بھی کوئی زندگی ہے دوستو؟ نہیں۔ اس لیے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ حلال کھانے کی ضرورت ہے، اور جو انسان حرام کی کمائی لا کے اپنے گھر میں رکھتا ہے، بظاہر وہ کس کی آگ ہے؟ جہنم کی آگ۔